السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کے علاقے میں پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بادشاہت تھی۔ یہ بادشاہت اپنی سکونت اور خوشیوں کے لیے مشہور تھی، اور لوگ قدرت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ تاہم جب پرانا بادشاہ وارث کے بغیر وفات پا گیا تو بادشاہت بغیر حکمران کے رہ گئی۔ کافی غور و فکر کے بعد بزرگوں کی کونسل نے زین نامی ایک نوجوان اور نرم دل شخص کو نیا بادشاہ منتخب کیا۔ زین شاہی خون سے نہیں تھا، لیکن وہ اپنی حکمت، عاجزی اور اپنے لوگوں سے محبت کے لیے بادشاہت بھر میں جانا جاتا تھا۔ لوگوں نے خوشی منائی، یقین رکھتے ہوئے کہ ان کا نیا بادشاہ انہیں مزید خوشحالی کی طرف لے جائے گا۔ کے دوران بادشاہ زین کو شاہی تاج اور آسا پیش کیا گیا اور اسے بادشاہت کے قدیم گھنٹہ گھر کی طرف لے جایا گیا۔ یہ روایت تھی کہ نیا بادشاہ عظیم گھنٹی کو بجائے، جو ایک نئی حکمرانی کے آغاز کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ گھنٹی بہترین دھاتوں سے بنائی ہوئی تھی اور اس کی آواز گہری اور شیریں تھی، جو وادیوں اور پہاڑوں میں گونجتی تھی اور لوگوں کے دلوں پہ رقص کرتی تھی۔ جب بادشاہ زین گھنٹہ گھر کی چوٹی پہ پہنچا تو اس نے گھنٹی کو دیکھا اور ایک عجیب بات محسوس کی۔ گھنٹی دھول اور جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے نہیں بجی۔ جب زین نے گھنٹی بجانے کے لیے رسی کھینچی تو صرف ایک مدھم بے رونق آواز پیدا ہوئی۔ اس الجھن میں زین نے بزرگوں سے پوچھا، یہ گھنٹی اپنی اصل آواز کیوں نہیں دے رہی؟ کیا یہ خراب ہو گئی ہے؟ بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف خاموشی سے دیکھا۔ پھر میں سے ایک آدمی بولا، حضور، یہ گھنٹی کئی سال پہلے آپ کے پیش رو کے دور حکومت میں آخری بار بجی تھی۔ یہ تبھی سچی آواز دیتی ہے جب ایک بادشاہ دل سے پاک اور اپنے حکم میں منصف ہو۔ زین اس بات سے پریشان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی حکمرانی کو ایک منصفانہ اور عادل حکمران کے طور پہ وقف کرے گا، اور یہ یقینی بنائے گا کہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوگا اور ہمیشہ انصاف سے کام لے گا۔ مہینے گزرتے گئے اور بادشاہ زین نے ہمدردی اور حکمت کے ساتھ حکمرانی کی۔ وہ ذاتی طور پر ہر گاؤں کا دورہ کرتا، لوگوں کی مشکلات سنتا اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا۔ اس نے منصفانہ قوانین نافذ کیے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی اور اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی۔ اپنی تمام کوششوں کے باوجود گھنٹی خاموش رہی۔ زین اکثر رات کے وقت گھنٹہ گھر کا دورہ کرتا، گھنٹی کو دیکھتا اور سوچتا کہ وہ اور کیا کر سکتا ہے تاکہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر سکے، اور اس بات پہ غور کرتا کہ آیا وہ واقعی ایک اچھا بادشاہ ہے؟ اگر گھنٹی نے بجنے سے انکار کر دیا تو پھر لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ ایک دن ایک خوفناک خشک سالی نے بادشاہ کو متاثر کیا، اس کی پوری بادشاہت بھی متاثر ہوئی۔ دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا، فصلیں مرجھا گئیں اور لوگ مصیبت میں مبتلا ہونے لگے۔ زین سخت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے مشیروں کو حل تلاش کرنے کے لیے جمع کیا۔ اس کے بعد ایک مشیر نے سخت اقدام کی تجویز پیش کی کہ بادشاہت کے گرد گھنے جنگل کو کاٹ کر لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے دور دراز پہاڑوں سے پانی لانے کے لیے آبی گزرگاہیں بنائی جائیں۔ مقدس جنگل کو لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اس کی حفاظت قدیم روحوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسے کاٹنا عارضی حل فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ بادشاہت کے ورثے کا ایک حصہ تباہ کر دے گا اور یہ ماحول کو نقصان پہنچائے گا۔ زین نے رات بھر اس فیصلے پر غور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگل کو کاٹنا عارضی طور پر ان لوگوں کو بچا سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے طویل نقصان ہو سکتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا۔ زین نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، میں اس چیز کو تباہ نہیں کر سکتا جو ہماری نسلوں کے لیے مقدس رہی ہو۔ ہمیں اپنے ملک میں پانی لانے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، چاہے اس کا مطلب وقتی مشکلات کا سامنا کرنا ہو۔ لوگ زین کے فیصلے سے متاثر ہوئے اور اس کے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرات پر فخر کیا۔ انہوں نے مل جل کر اپنی صلاحیتوں اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے سادہ نہریں اور کنویں بنائے اور بالآخر مقدس جنگل کو نقصان پہنچائے بغیر خشک سالی سے نپٹنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ جب پہلی بارشیں برسیں جو خشک سالی کے خاتمے کا اشارہ دے رہی تھیں، زین صحن میں کھڑا تھا، اپنے لوگوں کی خوشی دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اچانک ہوا میں ایک گہری گونجتی ہوئی آواز پھیل گئی جو پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ عظیم گھنٹی خود بخود بجی، صاف اور سریلی آواز۔ بادشاہ کے ہر شخص نے اس سریلی آواز کو سنا۔
لوگوں نے خوشی منائی اور زین کو یقین ہو گیا کہ یہ صرف اس کے اعمال نہیں تھے بلکہ اتحاد، قربانی اور اخلاقی سالمیت کا جذبہ تھا جس نے آخر کار اس گھنٹی کو بجایا اور یہ گھنٹی لوگوں کے دلوں پہ رقص کرنے لگی۔ اس دن سے بادشاہت نے خوشحالی اختیار کی اور بادشاہ زین اس حکمران کے طور پہ جانا جانے لگا جس نے ہمیں لوگوں کو یاد دلایا کہ حقیقی قیادت ایک پاک صاف دل اور سچے راستے پر چلنے کی جرات سے آتی ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو، لیکن بادشاہ کی پہلی ترجیح اس کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرا ان اخلاقی اقدار کو بچانا جو کہ نسلوں سے اس کے لوگوں نے بچائی ہوں۔ اس لیے لوگ زین کو اپنے بادشاہ کے طور پہ سمجھتے ہوئے بہت خوش ہوئے جو فیصلہ اس نے کیا، اور زین نے سالوں تک لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی۔